لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے بچائے۔ جو دن ہمارے گزرے ہیں، روزے رکھے ہم نے اس میں اللہ کی توفیق سے، تراویح پڑھی ہم نے اللہ کی توفیق سے، تلاوت کی اللہ کی توفیق سے، ذکر اذکار کیا جتنا کیا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے، اور جو کوتاہی رہ گئی اس کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے۔ ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تیرا عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی اگر یہ بات کہتے ہیں، اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی استغفار کرتا ہے نا، وہ اس بات پہ کرتا ہے کہ اللہ کی شان، اللہ کی معرفت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے، وہ امتی کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس معرفت کی وجہ سے انہیں اپنی عبادت اللہ کی شان کے مقابلے میں بہت تھوڑی لگتی ہے۔ یہ اس پر استغفار کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کہ اللہ کی شان کے مطابق میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کی مہربانی ہے۔ کھوٹا سکہ نا، وہ اس کے در پہ آ گئے ہیں اس کی توفیق سے، تو در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے۔ در آیاں دی لاج تہانوں، بھاویں کھوٹے بھاویں کھرے۔ کھوٹا سکہ بھی جو کریم ہوتا ہے نا، کریم، وہ کھوٹا سکہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کو لوگ کھوٹا سکہ دیتے تھے تو وہ اس پہ ہی ان کو سودا دے دیتے تھے۔ کھوٹے سکے جمع ہو جاتے تھے ان کے پاس۔ کسی نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ ان کی نظر شاید کمزور تھی، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے کھوٹا سکہ ان کو دے دیتے تھے اور وہ سودا دے دیتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کھوٹا سکہ لوگ آپ کو دے جاتے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ چلتا ہے، مجھے نظر بھی آتا ہے، میں دیکھ بھی لیتا ہوں کھوٹا سکہ ہے، لیکن میں یہ سوچ کر کہ میرے اعمال بھی تو کھوٹے ہیں، میں ان کا کھوٹا سکہ قبول کر لوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے عمل کو قبول فرما لے، تو ہمارے اعمال تو کھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی ایک نماز مجھے ایسی دکھا دے کہ جس میں پوری نماز کے اندر تیرے دل میں کسی غیر کا خیال نہ آیا ہو، وہ ہم دکھا سکتے ہیں؟ تو وہاں تو پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جن کی ران میں تیر لگ گیا تو نماز کی حالت میں نکالا جا رہا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ تو ان کی نماز ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، جنگ ہو رہی تھی، ایک گولہ آیا خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا، ایک ٹکڑا اڑا اور داڑھی اور ایسے یہاں سے گزرا، اور ان کی نماز میں کوئی جنبش ہی نہیں آئی۔ پھر تو یہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے قیامت کے دن۔ چھت سے سانپ گرا، شور مچا، گھر کے لوگ بھاگے، سانپ کو مارا، اور یہ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ کچھ شور کی سی آواز آئی تھی؟ بیوی کہنے لگی اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے، بیٹے کی تو جان ہی گئی تھی اور آپ کو خبر ہی نہ ہوئی۔ فرمایا تیرا ناس ہو، اگر میں نماز میں دوسری طرف متوجہ ہوتا تو نماز کہاں رہتی؟ بیوی کو ڈانٹ دیا۔ بیوی کو ڈانٹنا ناجائز نہیں ہے، جائز بات پہ ڈانٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نا ہل رہی تھی نا، ایسے ایسے ہل رہی ہوں گی، ایسے ایسے ہل رہی ہوں گی۔ پڑھتے ہیں نا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہل کے پڑھتے ہیں، ہل کے۔ حدیث شریف میں ہے جس کو وہ ہل رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ڈانٹا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی اتنا ڈر کے مارے۔ بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سکون سے پڑھو، یہود کی طرح سے ہلو نہیں، یہودی ہلتے ہیں عبادت میں، اس بات پہ ڈانٹا تھا۔ آپ بھی ڈانٹنے کا کوئی تجربہ کر کے دیکھیں پھر آپ کو بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں۔ حق بات پہ جو ہے خاوند کے ذمے ہے تربیت کرنا بیوی، کہیں پیار سے کہیں ڈانٹ سے، کہیں پیار سے کہیں ڈانٹ سے، دونوں طرح چلتا ہے۔ تربیت تبھی ہوتی ہے، صرف نرمی بھی بگاڑ دیتی ہے، اور صرف سختی بھی جو ہے وہ اس کی ممانت آئی ہے، سختی نیری سختی، نرمی زیادہ سختی کم۔ ایسے بندے کو پسند نہیں کیا کہ جو گھر کے اندر آئے
اور اس کے غصے کی وجہ سے جو ہے نا بچے کھیل رہے تھے تو وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں، اور بیوی بھی سنجیدہ ہو گئی ہے، مرغی بھی دڑبے میں چلی گئی ہے، اور بلی بھی جا کے اس کونے میں بیٹھ گئی ہے اس کے ڈر کے مارے۔ ایسے بندے کو پسند نہیں کیا۔ ہاں جو آیا، بلی بھی بھاگ کے جناب آ گئی ہے کہ میرے لیے کچھ لے کے آئے، مرغی بھی جناب وہ بھی کان گردن کھڑی کر کر کے انتظار کر رہی ہے، بچے بھی سارے آ کر لپٹ گئے ہیں کہ ابو کچھ لے کے آئے ہوں گے۔ ایسے بندے کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کے آثار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا غم کے آثار ہیں تو ایک دم پریشان ہو گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہو، کوئی ہم سے کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی کیا مسئلہ ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دم احساس ہوا کہ ہو میں گھر میں اس انداز سے داخل ہو گیا، فوراً گھر سے باہر نکلے اور پھر گھر میں داخل ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ رمضان المبارک میں ان چیزوں کی تربیت ہے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں کی گنتی کرواتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ شانہ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا دیکھنا چاہتا ہے، بندے کو کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پورے رمضان پورے سال ہی میں میرے ان بندوں کی یہ کیفیت رہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جب اگلا رمضان آئے تو ان کی روح کا نور وہ جسم پہ غالب آ جائے۔ ابھی گھر والے ایک بات بتا رہے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ آخری عمر میں قومے میں چلی گئی تھیں، 1.5 سال قومے میں رہ کر انتقال ہوا، لیکن اس قومے کی حالت میں پاس بیٹھا کوئی تلاوت کر رہا ہوتا تھا نا، اور اس تلاوت میں کوئی وہ غلطی کرتا تھا تو اس قومے کی حالت میں وہ لقمہ دیتی تھی۔ میں نے کہا میں بھی ایک بات سناتا ہوں، گھر والوں سے ایک بات ہو رہی تھی ابھی آنے سے پہلے۔ جمبر میں ہمارے تعلق والے ہیں مولانا طفیل صاحب، ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرنا۔ کسی حاسد نے جو ہے ایسا کوئی جادو کیا کہ ان کے لیے تلاوت کرنی مشکل ہو گئی، وہ اس سے پریشان ہوتے تھے، بہت پریشان ہوئے۔ جو دیندار ہوتے ہیں نا، دیندار، اس کو دین میں کہیں نقص نظر آ جائے نا تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیندار کی تعریف فرمائی تھی ایک دفعہ۔ دکاندار وہ ہوتا ہے جو دکان کے اندر جو اس چیز کی کمی ہو جائے نا تو اس کمی کو پورا کرے، جو اس کمی کو پورا نہیں کرتا اس کی دکان ختم ہو جائے گی، پھر وہ دکاندار رہے گا ہی نہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں دین میں کمی ہو جائے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا سکون سے ہو، چین سے ہو، اس کو فکر نہ ہو، یہ دیندار نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم دیندار ہیں؟ کہیں بھی اپنے دین، ایک تو ہے اپنے دین کی فکر، میرے دین میں کہیں کمی آ گئی تو مجھے فکر لگ گئی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کہیں بھی دین میں، دنیا میں، کیونکہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، جو عالمی نبی کی فکر وہ عالمی امت کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ ان کا معمول تھا 10 سپارے روزانہ تلاوت کرنے کا۔ ایسا جادو کا اٹیک ہوا کہ بیمار رہنے لگے۔ خیر آئے میرے پاس، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے مہربانی کی، کچھ دیر بیٹھے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے کر دیا ٹھیک۔ پھر وہاں سے چلے ایک دن جمبر سے، وقت ٹائم لیا کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں۔ استاد ہیں وہاں بڑے علماء کرام کے بھی، حفاظ کے بھی، رائے سے حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کے گھر بھی آیا کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ابھی نا تھوڑے دن پہلے کی، روزوں سے تھوڑے پہلے کی بات ہے۔ رائے سے بھی بزرگ آئے ہوئے تھے، ادھر ادھر سے سارے وہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ جی، میں نے کہا جی آپ نے نا تلاوت 10 سپارے کرنے کی کوشش نہیں کرنی، جو ترتیب میں بتاؤں گا نا اس ترتیب سے آپ نے اب چلنا ہے۔ خیر وہ چلے، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ پھر وہاں سے چلے، کہنے لگے جی میں آ رہا ہوں۔ جب میرے پاس پہنچے تو کہنے لگے جی میں گھر سے چلا تھا، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور آپ تک پہنچتے پہنچتے 7 سپارے میں نے پڑھ لیے۔ میں نے کہا کوئی سر میں درد ہوا؟ کہتے نہیں ہوا۔ میں کہا شکر کرنا اللہ کا ٹھیک ہو گئے۔ ہم ابھی گئے تو ان کی عادت کرنے کے لیے گئے، تب یہ ٹھیک نہیں، بیمار رہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں جب سوتا ہوں نا تو نیند میں تلاوت کرتا ہوں، مجھے نہیں، میں جاگ نہیں رہا ہوتا، سو رہا ہوتا ہوں، اور مجھے الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں، بالکل صحیح تلاوت کرتا ہوں خواب میں، اور جب میں اٹھتا ہوں زبان میری بند ہو جاتی ہے اور میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بیمار جو ہیں، طبیعت جو خراب ہے، بولنے کی ہمت نہیں۔ خواب میں تلاوت ہو رہی ہے، میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے، نیند موت کی بہن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل از وقت مرنے کے بعد کی کیفیت دکھائی ہے اللہ نے۔ آپ پھر اگلی بات کی انہوں نے، کہنے لگے جی
میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے اللہ سے دعا مانگی سے کہ اللہ اگر تو کسی کو قبر میں تلاوت کی توفیق دے نا تو مجھے بھی توفیق دے۔ میں نے کہا میری بات صحیح ہے نا؟ پھر جس کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرا یہ عمل چھوٹ گیا، میرا یہ عمل چھوٹ گیا، پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا عمل کیوں چھوٹ گیا، یہ ہے دیندار۔ اس کی جب میرے گھر والوں نے بتایا نا کہ ان کی والدہ، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بات دوسری طرف سے نکل گئی، کہ ان کی والدہ کی حالت تھی قوموں کی حالت میں نے کہا اس کی روح جسم کے اوپر غالب آ گئی، اس جسم کا روح کا نور وہ جسم پر غالب آ گیا۔ اللہ یہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں۔ اصل میں کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں جو عوام الناس میں نکالنے والی نہیں ہوتی، وہ انہوں نے نکال لی ہیں تو اختلافی مسئلے بن گئے۔ انسان کی ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے۔ جسم انسان کا بنا مٹی سے، اس کے اندر ظلمت ہے، اور جو روح ہے وہ نورانی ہے۔ وہ جب اس جسم میں آتی ہے، روح اگر اس جسم کی عاشق بن گئی تو یہ اس جسم کا اثر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر، اذکار، اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں دی ہیں تاکہ روح کا نور باقی رہے، بلکہ اس کے اندر نور کا اضافہ ہو جائے۔ مولانا نذیر الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو فرماتے ہیں نا، نور روح منور ہو جائے۔ اصل میں سننے والے سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، اس لائن کے لوگ ہوں تو ان کو سمجھ آئے بات۔ جس کا جسم کے تقاضے غالب رہتے ہیں روح پر، اس کی روح مغلوب رہتی ہے۔ اس آدمی کا دل و دماغ زیادہ دنیا کی طرف چلتا ہے۔ جس کی روح جو ہے جسم پر غالب آ جاتی ہے نا، اس کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں، اس کی روح منور ہو جاتی ہے، اس کا جسم روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی روح بہت منور ہوتی ہے، اور اس نور کا اثر ان کے جسم پر پڑتا ہے۔ یہاں پہ آگے مغالطہ لگا ہے ان کو، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اور جن اولیاء کی روح جسم پر غالب رہتی ہے، ان کا نور غالب رہتا ہے، ان کے جسم کے اندر بھی وہ نور پیوست ہو جاتا ہے، ان کے جسموں کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اس لیے صحابہ کرام کی قبریں آج بھی کھودی جائیں تو تر و تازہ ملیں گی، اس لیے کہ ان کے روح کا نور وہ جسم پر غالب تھا، جسم کے اندر اس کا اثر تھا۔ میں سوچ رہا تھا پچھلے اتوار بھی میں نے بات کی تھی کہ جو پورا سال متقی ہوتے ہیں، اللہ نے روزوں کا مقصد یہ بیان فرمایا نا، تقوی، میں نے آیات بھی تقوی والی پڑھی، تقوی آ جائے تو پورا سال ہی متقی ہوتے ہیں، تو روزوں میں ان کے نور کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ روزہ باطنی عمل ہے، یہ باطن کی صفائی زیادہ کرتا ہے، اور باطنی عمل کا وزن ظاہری عمل کے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی 1000 نفل پر پڑھ لینا، ایک ولی اللہ کے 2 نفلوں کے وزن کے برابر ان کا وزن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اگر ایک مد جو صدقہ کریں تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دینا تو صحابہ کرام کے ایک مد جو کے صدقے کے برابر اجر ثواب نہیں ہو سکتا۔ گو کہ آپ کہیں گے کہ وہ تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہوئے تھے۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ انہیں جو وہ نور ملا تھا، وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر تھا، اسی سے ان کی روح منور ہوئی، اسی سے ان کو تقویٰ ملا۔ ہر سال روزے آتے تھے، متقی تو یہ پہلے ہی تھے، اور پھر اور جت جاتے تھے عبادات میں، اور زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ جس کو تقویٰ نہ ملا روزوں میں، اس نے روزے تو رکھ لیے، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے متقی بن جائیں، وہ مقصد حاصل نہ ہوا، یہ بھی محروم ہے۔ عوام الناس میں اکثریت ایسی ہی ہے، اسی لیے روزوں میں مسجدوں میں رونق ہو جاتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم، مسجدیں پھر اسی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اب یہاں پہ آ کر تبلیغ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا مسجد میں، ان کو ترغیب دیں، اتنی ایسی ترغیب دیں کہ یہ پورا سال ہی متقی پرہیزگار بن جائے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں ہمارا ہوتا۔ عبادات کی طرف تو دھیان ہے، لیکن جو ام الحسنات ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔